بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء اور معراج۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپسی آنے پر رجب کی 27 کو سن 11 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہیں، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی سرعت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر پہنچ کر اذان دی۔ انبیاء و رسول کے صفے تیار ہو کر کھڑے ہوئے، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالمی دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی سیڑھی یا زینہ کی ہے۔ زینہ کی آج کل کے بہت سے قسمیں موجود ہیں، ان میں ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے، اس کو بھی زینہ کہتے ہیں۔ وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، جو کسی روایت میں منقول نہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے۔ راستہ میں حوض کوثر پر سے گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم کے وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو اللہ جل وعلا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور تمام محققین، صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑے اور خاوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے
وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی تشریف لے آئے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز بھی پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔